بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، 2000 سال پیچھے چلے جاؤ۔ فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کہ رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں سب سے پہلے فرعون کا تھا۔ فرعون کی ایک باندی تھی، مسلمان ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں۔ فرعون کو پتہ چل گیا، فرعون نے اسے پکڑوایا۔ اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی، ایک ہاتھ پکڑ کر چلتی تھی۔ اس نے بڑے کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل کھولنے لگا۔ پھر اس نے اپنا دربار سجایا اور اس باندھی سے کہا، اگر تو موسیٰ کے رب کو مانے گی تو تجھے اور تیری دونوں بیٹیوں کو جلا دوں گا اس کھولتے ہوئے تیل میں۔ پہلے تیری دونوں بچیوں کو جلاؤں گا اور پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ اس نے کہا، فرعون، یہ تو میری 2 بچیاں ہیں، اگر میرے پاس 100 ہوتی تو وہ بھی آج اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو فرعون کو غصہ آیا تو اس نے کہا، اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کی بڑی بیٹی کو ٹانگوں سے پکڑا اور اس کھولتے تیل میں ڈال دیا، اور وہ چیختی چلاتی رہی۔ ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا ہو کہ کلمہ کفر کہہ جا، گھر میں جا کے توبہ کر لینا، معاف ہو جائے گا۔ ماں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بچی کو تیل میں ڈوبتے دیکھا تو وہ ایسے ابھری جیسے مچھلی پکنے کے بعد ابھرتی ہے، تو وہ بھن گئی اور ایک ہی لمحے میں اس کی جان نکل گئی، اور ماں نے اپنا ایک آنسو کا قطرہ نہیں نکلنے دیا۔ اس نے جو اپنا دل اتنا مضبوط کیا تو میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا تو ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، تو بچی نے کہا، ماں جی صبر کرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس ظالم نے اس کی معصوم بچی کو پکڑا اور اس کو بھی تیل میں ڈال دیا۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ جل گئی، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور پھر ماں کا کلیجہ پھٹا۔ اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، تو بچی نے کہا، اماں صبر، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب اس کو پکڑ کر لے جانے لگے تو اس عورت نے فرعون کو دیکھا، تو فرعون نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا۔ تو اس عورت نے فرعون سے کہا، فرعون، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ تو فرعون نے کہا، کیا؟ تو اس عورت نے کہا، جب میں بھی مر جاؤں تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو باہر مت پھینکنا، کہیں دفن کر دینا۔ تو فرعون نے کہا، ہاں ہاں، تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ تو اس نے کہا، ہٹ جاؤ، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں، اور چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے۔ وصیت کے مطابق ساری ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ دفن کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا۔ 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے۔ بیت المقدس جب آپ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے کہا، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، زمین سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندھی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی، اپنی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اور جب سے یہ دفن ہے اس وقت سے یہ خوشبو آ رہی ہے، اور قیامت تک یہ خوشبو آتی رہے گی۔ اللہ اپنے اوپر قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر کے اندر نہ کوئی پیسے کی کمی ہوگی، نہ عزت کی کمی ہوگی۔
نہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بیماری ہوگی۔ یہی مین چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج کا وظیفہ بڑا اہم وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے کئی انسانوں نے اپنی زندگی کو بدلا ہے۔ ہمیشہ انسان بدلتا وہ ہے جس کا دل بدل جائے، جس کا ذہن بدل جائے، جو مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرے۔ جو انسان مستقل مزاجی نہیں اپنا سکتا، جو ایک اللہ کے پیچھے اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی آن شان کے پیچھے اپنی زندگی کا سودا نہیں کر سکتا، وہ کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان صرف کامیاب وہ ہو سکتا ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لے کہ میری زندگی کے جو سانس ہیں، ایک ایک سانس اب اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا، اور میرے دل کے اندر اللہ کے آخری پیغمبر کا ادب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے کہ اے لوگو، میرا نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو پوری کائنات کا امام ہے، جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے اس آخری نبی پر خود درود پڑھتا ہوں، اور اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو۔ اس لیے ہم اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ سب مل کر ایک دفعہ اپنے نبی پر درود پڑھ لیں۔ اللہ پاک ہمارا درود قبول اور منظور فرمائے۔ اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ وظیفہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نے اسی وقت نماز پڑھنے کے فوراً بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ آیت مبارکہ، ربی انی مغلوباً فانتصر، ربی انی مغلوباً فانتصر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب پالنے والے، میں کمزور ہوں، میری نصرت فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ جس چیز کی طلب ہے، اس کی 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ پاک کی جانب سے آپ کو خوشخبری مل جائے گی، اور وہی انسان کامیاب ہوگا۔ اور اب اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرو، تاکہ ہر انسان اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔